السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے مزاحمتی شاعری۔ ادب میں بالخصوص شاعری میں ایسے رجحانات کو پیش کیا جائے جن کے ذریعے عوامی سطح پر چلنے والی تحریکیں ان کو شاعری میں پیش کیا جائے، اور اگر ان تحریکوں نے مخصوص دور میں جو کام انجام دیے ہیں ان کو دیکھا جائے، اس کو مزاحمتی شاعری کہتے ہیں۔ یعنی ان تحریکوں کا تجزیہ کیا جائے جو عوامی سطح پر چل رہی ہیں اور ان کو شاعری میں پیش کیا جائے، اس کو مزاحمتی شاعری کہتے ہیں۔ اب یہ جو عوامی سطح پر چلنے والی تحریکیں کیا ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عوامی سطح پر چلنے والی تحریکوں سے مراد وہ تحریکیں ہیں جو عوام کے درمیان ایک علیحدہ مقام رکھتی ہیں۔ اس سے یہ بات کلیئر ہے کہ عوامی سطح پر چلنے والی تحریکیں کیا ہوتی ہیں۔ اب یہاں ہمیں نظر آتا ہے مزاحمتی شاعری اعلان بغاوت بھی ہے، یعنی ہم کسی بھی مظالم کے خلاف، یعنی جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، وہ ہماری مزاحمت میں آ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی اعلان بغاوت ہم شاعری کے ذریعے کر رہے ہیں تو وہ مزاحمتی شاعری بن جاتی ہے۔ کسی طاقتور کے خلاف آواز بلند کرنا بھی ہے، اور اس طرح مزاحمت کا ایک اور مطلب زمانے کی مطلوبہ روش سے ہٹ کر چلیں۔ زمانے میں جو رولز سیٹ کر دیے ہیں ان رولز کو توڑ کر، یعنی جو افسردہ رولز ہیں جن سے حقوق کا اتصال ہو رہا ہے، ان سب کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر یا دوسری راہ پر نکل جانا، وہ بھی ہمارے کیا آتے ہیں، مزاحمتی شاعری میں آ جاتا ہے۔ وولٹائر اگر مشہور فلسفی نہ ہوتا تو دنیا میں انقلابات جنم لیتے۔ اگر ہم وولٹائر کی بات کریں تو وولٹائر کیا ہے، ایک فلاسفر ہیں، اور یہ انلائٹمنٹ پیریڈ کے فلاسفر کہلاتے ہیں۔ جتنے بھی انلائٹمنٹ پیریڈ کے فلاسفر تھے، یہ سارے فلاسفر اس بات کی وجوہات وجہ بنے تھے کہ جو دنیا میں ریولیوشن سارے آئے، یعنی جتنے بھی انقلاب آئے وہ سب انہی فلاسفر کی وجہ سے آئے تھے۔ اس نے اپنی تحریر کے ذریعے مغربی معاشرے اور بالخصوص فرانسیسی معاشرے میں موجود ناہمواری کو بے نقاب کیا، یعنی جو مغرب کے معاشرے میں اور فرانس کے معاشرے میں برائیاں موجود تھیں، اس نے اس کو بے پردہ کر دیا کہ بھائی یہ چیزیں برائیاں ہیں اس کے اندر، بغیر خوف کے۔ اس کے علاوہ ہم وولٹائر کے علاوہ بھی اگر اس معاشرے میں، مطلب اس دور کے فلاسفر کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس مونٹیسکو بھی آتے ہیں، اس میں مقابلی بھی آتے ہیں، ہمارے پاس تھامس ہابس وہ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر بہت سارے فلاسفر نظر آتے ہیں، جس میں ہمیں کچھ فلاسفر کی تو سوشل کانٹریکٹ تھیوری نظر آتی ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ کس طرح سے ہمیں اپنی ریاست کو آزاد کرنا چاہیے۔ مکیاولی کی جو بک ہمیں نظر آتی ہے دی پرنس کی، کس طرح سے ہمیں پوپس اور پولیٹکس کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو تھی نا، بعد میں انقلابات کا باعث بنی تھی، اور اسی کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ فرانس کا ریولیوشن بھی آیا، امریکن ریولیوشن بھی ہوا، کیونکہ وہاں پہ انلائٹمنٹ پیریڈ کے جو آئیڈیاز تھے وہاں تک پہنچے، اور وہ سارے آئیڈیاز انقلاب کا باعث بنے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دنیا میں انقلاب کی تاریخ متعین نہیں ہوتی، یعنی کہ جو انلائٹمنٹ پیریڈ کے شاعر تھے اگر وہ لوگ موجود نہ ہوتے تو دنیا میں تو انلائٹمنٹ پیریڈ کی تاریخ ہی نہ ہوتی۔ نیز ہمیں نظر آتا ہے برصغیر پاک و ہند میں بھی مزاحمتی شاعری کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ نذیر اکبر آبادی، جن کو بہت عرصے تک اردو کا ایک اہم شاعر ہونے کے باوجود ادب میں جگہ نہیں دی گئی، در حقیقت اپنے زمانے کے مزاحمت کے آواز بلند کرتا تھے۔ کیا تھے یہ؟ اب ان کو جو ادب میں جگہ نہیں ملی، لیکن یہ ایک بہت بڑے مزاحمتی شاعر تھے۔ جیسے ان کا شعر ہے، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر غیرت سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے کہ ان کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اس کے علاوہ نذیر اکبر آبادی ایک اور جگہ کہتے ہیں، ہم نشیں کہتا ہے کچھ پرواہ نہیں مذہب گیا، ہم نشیں کیا کہتا ہے کچھ پرواہ نہیں مذہب گیا۔ اکبر آبادی اس کے کنٹراکٹس میں کہتے ہیں، یارو میں کہتا ہوں یہ گیا تو سب گیا، نام اللہ و رسول اب میں کم سنتا ہوں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں۔ قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاءاللہ، لیکن افسوس مسلمان نہ رہے۔ رات میرے کمرے میں آواز اذاں آئی، جی رہے ہیں ابھی کچھ پچھلے زمانے والے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ان کے کچھ اشعار جو میں نے ابھی یہاں بیان کیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ مزاحمتی شاعری کے حامی تھے۔ ایک
ہمیں نظر آتا ہے ترقی پسند لوگوں میں یہ بھی شمار تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی نے نہ صرف یہ دیکھا کہ ہندوستان کا معاشرہ کس طرح تباہ و برباد ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے کسی بھی دربار کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے عوام کے درمیان رہنا پسند کیا۔ وہ جمہوری اور ترقی پسند شاعر کہلائے، لیکن انہیں سرکار تاریخوں میں جگہ نہیں دی گئی۔ جو ترقی پسند لوگ ہیں انہوں نے نذیر اکبر آبادی کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا، مطلب جو بعد میں جو ترقی پسند لوگ آئے نا انہوں نے نذیر اکبر آبادی کو کاؤنٹ کیا کہ یہ بھی جو ہیں ترقی پسند شاعر میں گنے جاتے ہیں، یعنی ان کا بھی شمار انہی میں ہوتا ہے ترقی پسند شاعروں میں۔ نیکسٹ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے بر صغیر کا ایک اور مشہور مزاحمتی شاعر جو مغل بادشاہ کے دور فروخ سہریار کے دور میں تھا، جو مغل بادشاہ فروخ سہریار تھا اس کے دور میں تھا، اس کا نام تھا جعفر زٹلی۔ جعفر زٹلی دراصل حفظ گوش شاعر تھا اور اس نے مغل بادشاہ کی حفظ لکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس بادشاہ کے دور میں انسانی جان کی قیمت مٹر کے دانے کے برابر ہے۔ بادشاہ اس بات سے ناراض ہوا اور اس نے کیا کیا، ان کی آنکھیں نکلوا دی۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو زندہ ہی اس کی کھال اتروا دی گئی تھی۔ دوسری جانب ہمیں دوسرے شاعر جو نظر آتے ہیں وہ ہے حبیب جالب۔ حبیب جالب جو ہیں وہ جمہوری دور میں بھی قید ہوئے تھے اور ماشاء اللہ کے دور میں بھی قید ہوئے۔ جمہوری دور وہ دور ہوتا ہے جس میں ڈیموکریسی ہوتی ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن اپنا ہوتا ہے، ہمارے بولنے کی آزادی ہوتی ہے، اور اس کے برعکس ماشاء اللہ وہ دور ہوتا ہے جس میں سب کچھ سلب کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب حبیب جالب دونوں دوروں میں قید ہوئے، یعنی جیل میں گئے۔ حبیب جالب دو دور میں قید ہوئے تھے۔ جمہوری حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی تو ان کو مزاحمت کی لہر اچھی لگتی ہے، لیکن جب اقتدار میں آتی تو ان کو مزاحمت بری لگتی ہے۔ یعنی کہ اس سے ایگزامپل اس طرح لے سکتے ہیں کہ جب دو مختلف پارٹیز آپس میں الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی ہیں تو اس وقت وہ پروپیگنڈا کر رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ یہ بھائی یہ برائی اس کے اندر ہے، یہ برائی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں تو ان کو اپنے خلاف وہی چیزیں مطلب وہ مزاحمت بری لگ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں اور دیکھنے کو ملتی ہے، برصغیر پاکوں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہاں نہ صرف زٹلی بلکہ نذیر اکبر آبادی، جیسے میں نے آپ کو نذیر اکبر آبادی کے کچھ شعر بھی سنائے کہ وہ بھی ہمارے مزاحمتی شاعر میں آتے، لیکن سرکاری طرف سے ان کو اس طرح سے کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، نذیر اکبر آبادی، اسرار الحلق مجاز، یہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے مزاحمتی شاعری کو فروغ دیا اور انگریزوں کے خلاف بالخصوص جدوجہد کی لہر اپنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں بھی ایسی شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، یہ ایک تھیسس ہے پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل کا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس میں انہوں نے جائزہ لینے کی کوشش کی، بلکہ تحقیق کے طور پر یہ مطالعہ کرنے کی کوشش کی کہ جو تحریک آزادی تھی اس میں اردو ادب نے کیا کردار ادا کیا، یعنی ہماری جو تحریک آزادی ہوئی اس میں اردو ادب نے کس طرح سے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ یہ چیزیں انہوں نے کیا کہ اپنے اس تھیسس میں کنکلیوڈ کر کے سب کچھ لکھ دیا۔ اردو ایک زبان ہی بلکہ اس وقت موت اور حیات کا مسئلہ بن چکی تھی، ان کے اکارڈنگ کی یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں اردو زبان و ادب نے جو عوامی رابطے کی کڑی بن کر کام کیا وہ زیادہ اچھا کام تھا، کیونکہ عوامی رابطے کی کڑی بنے بغیر اردو زبان جو وہ کبھی بھی یہاں کے لوگوں کی نمائندہ زبان نہیں بن سکتی۔ یعنی جب عوام اس زبان کو نہیں جانیں گے تو وہ وہاں کی نمائندہ زبان کس طرح سے بن سکتی ہے۔ تو یہ اردو نے ایک اہم کام انجام دیا تھا، اسی لیے بہت ساری تحریکیں اسی زبان کے خلاف میں چلی، بلکہ یوں بھی کہا جانے لگا یہ زبان جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن کیونکہ پورے ہندوستان کے لوگ اس زبان کو استعمال کر رہے تھے اسی لیے یہ پورے ہندوستانیوں کی نمائندہ زبان بھی کہلائی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ایک اور شاعر کو دیکھ لیتے ہیں جو مزاحمتی شاعری میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، وہ ہے حسرت موہانی۔ حسرت موہانی ایک ایسے اخبار کے مدیر تھے جن سے انگریزوں کو نقصان ہوتا تھا کہ انگریز ڈر سے یا تو اس اخبار کو بند کر دیتے تھے یا پھر لکھک یعنی ایڈیٹر کو جیل میں ڈال دیتے تھے۔ حسرت موہانی کو اردو کی مزاحمتی شاعری میں ایک اہم مقام ہے۔ انہوں نے بالخصوص اردو غزل میں جو مزاحمت کا لہجہ اختیار کیا اس نے ان غزل کو تغزل سے بھی آگے پہنچا دیا۔ اس مزاحمتی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں
اپنے سب سے جو ہمارے عظیم، ہمیں جن کو شاعر مشرقی بھی کہتے ہیں، ان کو بھی ہم مزاحمتی شاعری میں کسی حد تک کنسیڈر تو کرتے ہیں، لیکن مزاحمتی شاعری میں پراپر نہیں لیتے. جیسے علامہ اقبال بھی کسی حد تک مزاحمتی شاعری میں آتے ہیں، گو کہ ایک طرح کی مزاحمت غالب نے بھی کی، لیکن وہ غزل کو پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے تھی. مطلب کہ جو غزل میں ایک آزاد غزل ہوتی ہے اور ایک پابند غزل ہوتی ہے، جس میں ہم باقاعدہ اس کے وزن کا، اس کے ہم قافیہ، اس کے ردیف کا خیال رکھتے ہیں، وہ پابند ہوتی ہے نظمیں. اور جس میں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے وہ آزاد نظمیں ہوتی ہیں، وہ آزاد غزلیں ہوتی ہیں. آزاد غزلوں کی طرف انہوں نے کیا کیا تھا، مزاحمت کی تھی اس کے لیے، تو ان کو اس کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن جب سماج کے خلاف اور حکومت کے خلاف مزاحمت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم علامہ اقبال اور غالب کو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی مزاحمتی شاعر تو تھے کسی حد تک، لیکن ان کو اس حد سے ہم جب سماج کے خلاف بات کریں گے یا حکومت کے خلاف مزاحمت کی بات کریں گے تو یہ دونوں شاعر اس مزاحمت میں پورے یعنی اس کے سانچے میں پورے نہیں اتریں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. خدا حافظ.